میرا رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لو، اور جن چیزوں سے منع فرمائے باز رہو، رک جاؤ، کیونکہ میرے رسول کا دینا میرا دینا ہے، میرے رسول کا حکم میرا حکم ہے، میرے رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے، میرے رسول کی نافرمانی میری نافرمانی ہے، میرے رسول سے پھرنا مجھ سے پھرنا ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ قرآن کا انداز بیان دیکھو، قرآن کہتا ہے رسول، رب فرماتا ہے رسول، رب فرماتا ہے اے میرے بندو، میرا رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لو، دل سے قبول کرو، انکار مت کرو، انکار مت کرو، ان کا دینا میرا دینا ہے، ان کی عطا میری عطا ہے، ان کی بات ماننا میری بات ماننا ہے، اور جن چیزوں سے منع کرے رک جاؤ، باز رہو، کیونکہ ان کا روکنا میرا روکنا ہے، ان کی نافرمانی میری نافرمانی ہے، ان سے پھرنا مجھ سے پھرنا ہے۔ اس آیت سے پتا چلا اللہ نے نبی کو صاحب اختیار بنایا ہے، پاورفل بنایا ہے، دینے کا اختیار اسی کو ہوگا جو صاحب اختیار ہوگا، منع کرنے کا بولو اختیار اسی کو ہوگا جو صاحب اختیار ہوگا۔ اس آیت سے پتا چلا اللہ نے اپنے نبی کو صاحب اختیار بنایا ہے۔ میری طرف دیکھیے، جو نبی ہوتا ہے وہ پاورفل ہوتا ہے، وہ صاحب اختیار ہوتا ہے، وہ مختار ہوتا ہے، جو مختار نہ ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، دنیا میں جتنے نبی آئے سب امت کے بادشاہ بن کر آئے، زور سے بولو، دنیا میں جتنے نبی آئے سب اپنی امت کے بادشاہ بن کر آئے، اور جو بادشاہ ہوگا وہ صاحب اختیار ہوگا، وہ پاورفل ہوگا۔ دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ بتاؤ جو بادشاہ تو ہو مگر اسے کوئی اختیار نہ ہو، ایسا کوئی بادشاہ نہیں۔ دنیا میں جتنے نبی آئے سب امت کے بادشاہ بن کر آئے، اور جو بادشاہ ہوگا وہ صاحب اختیار ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں، یہ بے وقوفی ہے، یہ جہالت ہے۔ آج آپ کا مولانا ایسی حدیث سنائے گا کہ طبیعت مچل جائے گی۔ اگر نبی کو اختیار نہ ہوتا، ادھر دیکھیے، اگر نبی کو اختیار نہ ہوتا تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ پر کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ زور سے بولو۔ 5 وقت کی۔ سیدھے بتاؤ، ظہر میں کتنی رکعتیں فرض؟ 4۔ عصر میں کتنی رکعتیں فرض؟ 4۔ مغرب میں کتنی رکعتیں فرض؟ 3۔ عشاء میں کتنی رکعتیں فرض؟ 4۔ فجر میں کتنی رکعتیں فرض؟ 2۔ اگر نبی کو اختیار نہ ہوتا تو یہ 4 رکعت اور 3 رکعت اور 2 رکعت پر نبی کسی بھی نماز کا اضافہ نہیں کرتے، کوئی بھی نماز نہیں بڑھاتے۔ لیکن سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ صرف تم فرض پڑھ رہے ہو یا فرض سے پہلے سنت بھی ادا کرتے ہو؟ ظہر سے پہلے سنت، ظہر کے بعد سنت، عصر سے پہلے سنت، عصر کے بعد سنت، مغرب کے بعد سنت، عشاء سے پہلے سنت، عشاء کے بعد سنت، فجر سے پہلے سنت۔ میری طرف دیکھو، تم جتنی سنتیں ادا کر رہے ہو یہ سب نبی کا حکم ہے، اور جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے۔ زور سے بولو، جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے۔ یہ پاور کس نے دیا؟ زور سے بولو، اللہ نے۔ اچھا یہ بتاؤ، عید کی نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ ادھر دیکھو، بقرعید کی نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں ہے، وتر کی نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں ہے۔
तुम जो ईद पढ़ते हो, बकरा ईद पढ़ते हो, वित्र की नमाज पढ़ते हो, जितने वाजिबात अदा कर रहे हो, जितने सुनन और मुस्तहब्बात अदा कर रहे हो, ये सब नबी का हुक्म है। और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है। अगर पावर ना होता तो मुसलमान सिर्फ 4 रकत जोहर की फर्ज पढ़ते, असर की 4 रकत फर्ज पढ़ते, मगरिब की सिर्फ 3 रकत फर्ज पढ़ते, ऐशा में सिर्फ 4 रकत फर्ज पढ़ते, फजर में सिर्फ 2 रकत फर्ज पढ़ते। लेकिन आप सुन्नतें अदा कर रहे हो, यह नबी का हुक्म है। और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। जो ये कहे नबी को पावर नहीं, वो पगला है, पगला। उससे कहिए तौबा करो, तौबा। खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। मलाई तो खा रहे हैं लेकिन पता नहीं कि मलाई, अरे बोलो, ये मलाई किस चीज से बनी है। इधर देखिए, रसगुल्ला तो खा रहे हैं मगर पता नहीं है कि रसगुल्ला किस चीज से बना है। अबे पगला, सुन्नत तो पढ़ रहे हो लेकिन गौर नहीं करते ये सुन्नत किसका हुक्म है, नबी का। और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है।